صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو موقع عنایت فرماتے خواب بیان کرنا یا کوئی مکاشفہ یا اس طرح کی چیز، تو وہ بھی یا اور بھی کوئی بات آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ سوچ رہے ہیں آپ کو کچھ اس کتاب کے بارے میں یہ دیکھیں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ انمول موتی اور خزانے، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑا کروں اور مجھے زیادہ ملے، یعنی جس کو شارٹ کٹ کہتے ہیں۔ پیسے جمع کرنے والا وہ کہتا ہے مجھے امیر بننے کا شارٹ کٹ ملے، ڈگری کرنے والا کہتا ہے مجھے کم سال میں مل جائے۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے مجھے جلدی ملے، انسان کی فطرت ہے، کان الانسان وجولا، انسان جلد باز ہے عام طور پر۔ تو اس کے متعلق جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو بڑے صابر لوگ تھے، لیکن نیکی کے معاملے میں وہ بہت زیادہ شوق بھی اور ذوق بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اس میں اول تو وہ اذکار ہیں، یعنی جو ابھی آپ نے پڑھے ہیں، کہ جو نبی علیہ السلام نے مختلف اوقات پر صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو تلقین کیے ہیں، وہ صبح پڑھنے کے لیے اور شام پڑھنے کے لیے۔ تو ان کی فضیلتیں جو ہیں وہ بے بہا ہیں۔ دوسرا بندہ اپنی مرضی سے کوئی اور ذکر چاہے وہ 3 گھنٹے کرتا رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا ذکر جو ہے 3 منٹ میں کر لے، تو وہ 3 منٹ کا اجر وہ 3 گھنٹوں سے زیادہ ہو جاتا ہے، اتنا فرق ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہے وہ یہی نہیں دیکھنی کیا ہے، وہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، وظیفے اپنی مرضی کے ڈھونڈ کے ادھر کتاب سے ادھر انٹرنیٹ سے۔ یہ پہلے تو دیکھیں کہ اگر آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کے متعلق کچھ بتایا ہوا ہے تو پہلے تو وہ کریں، مثلا کوئی بھی مسئلہ ہے یا کوئی وہ کر لیا، اس کے بعد چلو کوئی اپنا دوسرا بھی کوئی بزرگ کا بتایا ہوا کر لیں۔ لیکن اگر وہ نہیں کرنا، سنت نہیں ادا کرنی، نفلی کام کر رہا ہے تو اس کو پھر وہ ثواب نہیں ملتا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد گھر سے نکلے تو ہماری ماں، تمام مومنوں کی ماں، ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مصلی پر تشریف فرما تھیں اور ذکر کر رہی تھیں۔ حضور علیہ السلام کسی کام کے لیے باہر تشریف لے گئے، آپ کافی دیر بعد واپس تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ ہماری اماں جان وہ ابھی بھی اللہ کی محبت، جل جلالہ کی محبت، ذوق و شوق سے ذکر میں مشغول ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ میری امت کے لیے آسانی ہو، یعنی آسانی پیدا کرنا آپ کا ذہن تھا، یہ مشقت میں امت نہ پڑے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کافی دیر سے بیٹھی ہیں، آخر بیٹھی تو اس لیے ہے کہ اجر ملے، اللہ کا قرب ملے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے علم خداداد سے فرمایا ان کو کہ جب سے میں یہاں سے گیا ہوں آپ یہیں مصلی پر بیٹھے ذکر کر رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے جانے کے بعد میں نے چند 4 کلمات ایسے پڑھے ہیں، اگر ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، تولا جائے اس کا ثواب، اور آپ نے جو گھنٹوں ذکر کیا ہے اس کو رکھا جائے تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم پھر بھی ہزار دانے کی تسبیح اور لمبے جی میں 1.25 مرتبہ یہ پڑھ رہی ہوں، کوئی کہے گا جی میں 1,00,000 مرتبہ یہ پڑھ رہا ہوں۔ کوئی پہلے دیکھے وہ مسنون بھی ہے یہ یا نہیں، اپنی مرضی سے پڑھیں ثواب تو ملے گا، لیکن وہ پھر وہ اتنا ہی کہ جتنا بندہ پڑھ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے ہماری ماں ام المومنین سیدہ جویریہ بھی کوئی ذکر پڑھ رہی ہوں گی جو پہلے تلقین کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ خاص اذکار جو اس وقت کے لیے ہیں وہ اور چیز ہے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون سا ذکر ہے؟
تو آپ علیہ السلام نے پھر بتایا اور جو ہے فرمایا کہ وہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ ابھی کتاب میں بھی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اب دیکھیں نا، اس لیے اولیاء اللہ جو ہیں کیوں اولیاء بنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیروی سے۔ ہم جیسے لوگ کیوں ساری رات پڑھتے رہیں اور وہ ایک ذکر کر کے 5 منٹ میں زیادہ قرب اور زیادہ ثواب لے جائیں، اور ہم اپنے ٹائم بھی لگا رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں اور ہیں بھی پیچھے، اور ان کا جو ہے وہ مقام آگے چلا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ علم اور نبی علیہ السلام کی پیروی ہوتی ہے جو ان کو بڑی جلدی اللہ پاک تک یعنی پہنچا دیتی ہے۔ اور اس میں جو ہے اس میں وہ آیت نبی علیہ السلام نے ہمیں منتخب کر کے بتائی، یہ جو آیت سورۃ روم کی ہے، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے تو جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہو اس کے میں پورے بظاہر پورے دن میں، وہ ساری کمی بیشی یہ آیت پوری کر دیتی ہے۔ لو جی، سارا مسئلہ ہی ختم ہوا کہ جو پڑھا ہوا ہے نہیں پڑھا ہوا وہ کمی بیشی رہ گئی، وہ 3 دفعہ یہ آیت پڑھ لی، اس کا جو ہے وہ یہ اپنا سارا اپنا مسئلہ جو ہے حل ہو گیا، یعنی اجر مل گیا اس کو۔ اسی طرح جو ہے یہ جو هو اللہ الذی لا الہ الا هو ہے، اس کی فضیلت بھی بیان کی۔ اس کے بعد جو ہے اس میں تو یہ صبح کے اذکار ہیں یعنی، اور شام کے اذکار، اور یہ جو آخر 11 صفحے پر اللہ اکبر 3 دفعہ جس دعا سے پہلے آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وہ خاص دعا ہے کہ حجاج بن یوسف، آپ جانتے ہیں کہ بڑا ظالم بندہ گزرا ہے، بہت ظلم کیا اس نے، بہت سارے نیک لوگوں کو شہید کیا، اور وہ ایک مرتبہ شیخ احمد ابن عطاء اللہ سکندری رحمۃ اللہ شاذلی سلسلے کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی، آپ نے ان کو دعا دی، ان کو بڑی لمبی عمر، بہت زیادہ اولاد ملی، وہ ان کو بلایا، اس نے دعوت کی، بڑے ذوق شوق سے گھوڑے دکھائے، بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ گھوڑے، عربوں کو گھوڑوں کا شوق ہوتا ہے تو بڑے زبردست قسم کے، جو اس وقت مکہ مدینہ میں وہ نہیں پائے جاتے تھے، یہ عراق میں تھے، تو عراق کے گھوڑے بڑے یعنی انہوں نے دکھائے۔ تو اس نے ایک بات کر دی کہ حضرت انس بن مالک کو کہنے، وہ بڑا ظالم بندہ، آپ سب کو پتا تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں گھوڑے دیکھے ہیں، تو یہ بھی گھوڑے دیکھیں، یہ کیا فرق ہے ان میں، کہ یعنی کیا وہ یہ کیسے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ان کی غیرت ایمانی نے جوش مارا، وہ تو یعنی صحابی تھے، ان کو موت کی تو ان کو پرواہ نہیں تھی یا فکر نہیں، یا اس طرح کی نہیں تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے کے گھوڑے تھے، ان کی جو لید ہے وہ بھی تمہارے گھوڑوں سے افضل ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، چہرہ اس کا سرخ ہو گیا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا رات کو بھی کہ جب حضور علیہ السلام کی بات آ جائے تو پھر بندے کو یہ ہے وہ ہے یہ ہے کیوں، لیکن یہ چیزیں پھر ختم ہو جانی چاہیے، پھر کچھ نہیں، پھر صرف جو ہے آگے بھئی اس پر عمل کرنا ہے، ماننا ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا، سننا ہے۔ جیسے صحابہ اکرام کا ذہن تھا کہ بھئی آپ فرمائیں تو ہم دریا میں گھوڑے، اب دریا میں گھوڑوں نے مطلب بتا ہے ڈوبنا ہی ہے کہ یعنی کیا یعنی اپنا کریں گے، وہ گھوڑے تو نہیں تیرتے دریا میں، لیکن وہ مثال دے رہے ہیں صحابہ اکرام کہ ہمیں اسی ہاں بھائی پرواہ نہیں، بھائی آپ حکم دیں گے تو پھر خیر ہے، پھر یہ جو بھی ہے ڈوبے ترے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، تو بھئی حکم دیکھنا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ بڑی عمر کے ہیں اور صحابی ہیں، اگر مجھے حیا نہ ہوتا یعنی آپ صحابیت کا، تو ابھی میں آپ کی گردن اترتا۔ آپ نے میرے گھوڑوں کی جو ہے
مطلب اس طرح کی بات کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا کیوں میں کر سکتا ہوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت جو کی ہے، آپ نے مجھے رخصت کرنے سے پہلے مجھے ایک ایسی دعا سکھائی ہے، فرمایا کہ جب تم نے یہ پڑھ لی ہے تمہیں کوئی ظالم تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ تو میں نے تو دعا پڑھی ہے، تو تم اپنا زور لگا لو۔ وہ خاموش ہو گیا، اس نے رخصت کر دیا آپ کو۔ ساتھ ہی اس نے اپنے بیٹوں کو بھیج دیا کہ جاؤ وہ دعا سیکھو اپنے چچا سے، صحابی رسول سے۔ تو انہوں نے نہیں سکھائی، انہوں نے فرمایا میں نہیں ان کو سکھاتا، تمہیں نہیں سکھانی میں نے۔ پھر انہوں نے، ان کا آگے ایک خادم تھا نوکر، تو جب ان کے مرض الوفات، جب وفات قریب آئی تو اس کو انہوں نے بتایا کہ آپ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور وہ نہ بتائی تو وہ پھر دنیا وہ سے چلی جائے گی، وہ دعا بھی اب میں تمہیں بتا رہا ہوں، وہ یہ دعا۔ تو وہ یہ دعا ہے جو 11 نمبر صفحے پہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء، بسم اللہ افتتحت علی اللہ توکلت، اللہ اللہ، یہ والی دعا جو ایک صفحے کی ہے۔ تو یہ جنات سے حفاظت، شیاطین سے حفاظت، تو یہ جو بندہ یعنی پڑھ لے، اس کا 3 مرتبہ پڑھ لے، 1 مرتبہ پڑھ لے، اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہے تو پھر زیادہ مرتبہ پڑھ کے، تو یہ یعنی بہت ہی اس حساب سے جو ہے یہ۔ تو یہ دیکھیں کیسے کیسے خزانے جمع ہے، یہ چھوٹی سی لیکن اس میں بہت ایسی چیزیں کہ جو بڑی بڑی بعض دفعہ موٹی موٹی وظائف کی کتابوں میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی یعنی سے مضمون۔ اچھا، اس کے بعد اس میں ایک اور بڑی زبردست قسم کی چیز ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اٹھتے بیٹھتے، گھر سے نکلتے، سفر کرتے، حضر میں کھاتے پیتے، چاند کو دیکھ کے، ہوا کو دیکھ کے، ہم سنتے ہیں کہ آپ بہت کثرت سے اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، آپ کو اللہ پاک سے محبت ہے، اللہ پاک سے آپ یاد کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے وہ دعائیں پڑھیں یا دعائیں، لیکن ہمارا اتنا ذہن نہیں ہم ان کو یاد رکھ سکیں کہ آپ تو اس کثرت سے آپ مطلب ہر وقت کچھ نہ کچھ دعا پڑھ رہے ہیں اٹھتے بیٹھتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا بتا دیتا ہوں جس میں میری ساری دعائیں آ جاتی۔ چلیں بات ہی ختم ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بات، جس طرح آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی بات بھی خاتم ہوتی باتوں کی، اس کے بعد بات ختم، یعنی اس کے آگے بات نہیں ہو سکتی ہے نا۔ ختم نبوت، ایک تو حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، آپ کے جو قول ہے وہ بھی باتوں میں خاتم ہے، یعنی جو باتیں ہوتی ہیں، مطلب ایک بندہ یہ کہتا ہے، دوسرا یہ بھی بات کرتا ہے، تیسرا بھی بات کرتا ہے، حدیث کہتے ہی بات کو ہیں، یعنی نبی علیہ السلام۔ تو جب وہ آ جائے تو وہ خاتم الحدیث، یعنی خاتم باتوں کی خاتم ہے کہ اس کے بعد کوئی بات نہیں کی جاتی، یہ آخری بات ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے باتوں کی، یہ کے بعد کوئی حروف تہجی کا لفظ حرف جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو الف سے تو شروع ہو گیا بے، یعنی جب حضور علیہ السلام کی بات آ گئی بس وہاں سے بات ختم، اس کے آگے کوئی مطلب بات نہیں، خاموشی پوری ہے ہی نہیں بات، کیونکہ آپ سے زیادہ علم والا بندہ جنوں میں، انسانوں میں، ملائکہ میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، تو پھر بات پھر جو کرے گا وہ پیچھے کی بات کرے گا اسے آگے۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ایک ہی دعا آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں میری تمام دعائیں آ جائیں گی۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں تو چلو ایک پڑھ لی ساری آ جائیں گی۔ وہ یہ صفحہ نمبر 12 پر یہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس بھلائی کا تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال، یعنی میں تجھ سے ہر اس خیر کا،
ہر اس اچھائی کا مانگتا ہوں نبی علیہ السلام نے جو بھی اچھائی مانگی ہے، اور اے اللہ میں ہر اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جس سے نبی علیہ السلام نے پناہ چاہی ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے اور تیرے سوا کوئی نہ بدلنے کی قوت رکھتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنی جامع دعا ہے کہ اگر بندے کو کوئی دعا نہیں آتی ہے جو ہم مانگتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ دعا یاد کرے کہ الحمدللہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے یہ دعا، اس کے بعد سمجھ لیں اس نے ساری دعائیں حضور علیہ السلام پوری زندگی کی آپ نے حضر میں، سفر میں، غاروں میں، جنگوں میں، رات میں، دن میں جتنی بھی مانگی وہ ساری اس نے مانگ لی۔ اسی طرح جو ہے اور بھی چلیں، پھر کبھی آپ کو پھر اور مزید اس کے بتا دیں گے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ نبی علیہ السلام کی جو کتنے قیمتی جو ہے موتی ہے۔ اور جو ہے حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ کیونکہ یہ حج کے دن ہے تو آپ علیہ السلام نے کئی اعمال بیان کیے کہ جن میں حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو آپ نے سن لیا، کل بھی پرسوں بھی میں نے بیان کیا کہ یہ ابھی جو 2 نفل پڑے گا فجر، اس کو جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ ملے گا، یعنی حج کا اور عمرے کا۔ پھر اب دوسری حدیث سن لیں، یہ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کیا اور اپنے گھر سے وضو کیا اور وہ فرض نماز مسجد میں پڑھنے چلا گیا، وہ اس کو حج کا جو ہے وہ ثواب ملے گا، یعنی جماعت کے ساتھ اس نے پڑھی، اس کا ثواب جو ہے حج کے ثواب کے برابر جو ہے اس کو ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو چاشت کی نماز، مثلا یہ چاشت کی نماز اشراق کے بعد ہوتی ہے 10، جو فرمایا کہ جس نے وہ پڑھی اس کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ یہ آپ دیکھیں۔ اب ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کئی صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امیر لوگ تو ہم سے سبقت لے گئے، یہ عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، ہم جو ہیں غریب ہیں، مطلب ہم تو وہ درجے نہیں لے سکتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اللہ نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کو حج کے برابر نہیں قرار دیا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کو عمرے کے برابر نہیں قرار دیا؟ تو اس حدیث سے جو امام مسلم نے روایت کیا اس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو عشاء کی نماز، اب دیکھیں نا یہ گر کی باتیں ہوتی ہیں، میرے جیسا کہ جی پڑھ لیں گے اپنی مرضی سے پڑھ لیں گے، جب دل آیا پڑھ لیں گے، نماز فرض تو ادا ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، لیکن ایک اس کے بعد جی میں تو وظیفہ کرنا ہے، میں نماز تھوڑی دیر پڑھنا ہے، میں وظیفہ دو، آپ کرتے رہیں 2 گھنٹے وظیفہ، ساری رات وظیفہ کرتے رہے، اس کے بندے نے عشاء کی پڑھ لی، وہ خراٹے لے کے سو رہا ہے، پھر فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس کا ثواب بھی بڑھ گیا، اجر بھی بڑھ گیا، سنت کا بھی اتباع اس کو نصیب ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت اور اتباع کا یہ فائدہ ہے کہ آرام بھی کرو اور ساتھ اللہ کا قرب بھی زیادہ ملے، اور اپنی مرضی کا نقصان ہی ہے کہ مشقت میں بھی ڈالو اور وہ قرب بھی وہ بندے کو نہیں ملے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یعنی عشاء کی نماز کا حج کے برابر ثواب ہے جماعت کے ساتھ، اور فجر کی نماز کا عمرے کے برابر۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی پڑھی، اس نے گویا ساری رات عبادت کی۔ آپ بھی 40 سال عبادت کر سکتے ہیں، چلو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی طرح ہم نہیں کر سکتے ساری رات، چلو داس کئی بزرگ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے لیے بھی راستہ کھولا ہے، صرف عشاء کی جماعت کی پابندی کر، وہ نہ جانے دیں، فجر کی جماعت پابندی کرے، باقی سوئیں، آرام کرے، کام کرتے ہیں دن کو، جب اٹھیں گے قیامت والے دن لکھا ہوگا جی یہ جی 40 سال بندہ یا 50 سال 30 سال ساری رات عبادت کرتا رہا ہے، حالانکہ اس نے صرف یہ چیزیں کی۔ تو یہ بھی امام مسلم نے جو ہے وہ ایک یعنی حدیث نقل کی۔ اور امام ابن رجب حنبلی نے بیان فرمایا کہ یہ جو عید الاضحیٰ ہے، یہ ابھی عید آ رہی ہے، جس نے یہ ادا کی اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ تو عید الاضحیٰ تو یعنی آ رہی ہے آپ نے۔ اسی طرح سیدنا امام طبرانی نے روایت کیا، حضرت ابو امامہ وہی صحابی جنہوں نے وہ دعا والی حدیث نے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد میں گیا
دین سیکھنے کے لیے، خیر سیکھنے کے لیے، ذکر سیکھنے کے لیے، اللہ کا قرب سیکھنے کے لیے، اس کا جو ہے ثواب مکمل حج کا ثواب ہے اس کے لیے۔ تو جو آپ آگے دین سیکھنے کے لیے، وہی مسئلے سیکھنے کے لیے، درس کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ پھر فرمایا ایک اور حدیث میں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ وہ کہتے تھے میں نے حج کرنا ہے، نہیں جا سکتا، والدہ بیمار ہے، جیسے ہمارے لوگ کئی دفعہ کرتے ہیں، مجبوری کا دل بڑا ہے نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ماں کی خدمت کر رہے ہو، تو فرمایا کہ اگر یہی کرتے رہو تم حاجی بھی ہو، معتمر عمرے والے بھی ہو، اور مجاہد بھی ہو، تین جو ہے صفتیں تمہیں مل گئی، تین نام تمہیں پکارا جائے گا آخرت میں، حاجی کے نام سے، معتمر اور مجاہد۔ تو یہ اب مایوسی نہیں ہے، کوئی نہیں جا سکتا، والدہ خدمت کر رہے ہیں، کوئی نہیں جا سکتا، روزانہ ثواب لینا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی دین کی بات سیکھ رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو عظیم تابعی بزرگ گزرے ہیں، یہ جو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے صحابہ کے بعد، وہ یہ امام ہیں، یعنی کبار تابعین میں عقیدہ ان سے آتا ہے، یعنی اہل سنت کے امام بہت بڑے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی حاجت جو ہے وہ پورا کرنا، پریشانی دور کرنا، یہ نفل حج سے جو ہے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو یہ آپ نے چند مسنون دعائیں اور چند جو ہے مسنون عمل، جس کے بارے میں شاید پہلے بندے کے ذہن میں نہیں ہوتے، سنتا تو رہتا ہے بندہ، علماء بتاتے بھی رہتے ہیں، لیکن ذہن میں کہ بھئی عشاء کی نماز کا اجر، فجر کی نماز کا اجر، اسی طرح جو ہے مسجد میں آنے کا، مسجد میں جماعت کے ساتھ، یہ سارے حج کا ثواب دینے والے اعمال ہیں۔ یہ اس لیے آپ کو سکھا رہا ہوں کہ ہمیں بھی بزرگوں نے ایسے ہی سکھایا، اس لیے انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ فرماتے تھے کہ طریقہ محمدی، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہوئے ہیں وہ ہم سیکھیں، وہی بتائیں، وہی سکھائیں، کہ وہ کافی اور وافی ہیں اور بہت مبارک ہیں، اور بندے کو یعنی اللہ کا قرب بھی جو ہے بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لے، ورنہ نفل پڑھ کے آرام فرمائیں، پھر آپ نے آج اٹھ کے جلدی کلاس میں بھی آنا ہے۔ بہت سے آدمی کی جانا یہ تھی کہ کرامت ارشاد ہے، انہوں نے 40 سال صبح نہیں نماز پڑھی، اس طرح کئی سوال کرتے ہیں 40 سال آپ کو کوئی اخراج اس طرح ارشاد۔ دیکھیں یہ کئی لوگ ہیں، اب بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ یعنی بڑے بڑے یعنی ان کا اب یعنی اس طرح کی یعنی کئی سال یا کہہ لیں بزرگ پڑتی ہے، تو کوئی کرامت تو کہتے ہی اس کو ہے۔ یہ بندہ کہنے لگا اے جی ان کی، جسے آپ پوچھ رہے ہیں جی ان کی کرامت جو ہے یہ کیسے ہو، تو وہ کرامت کیسے ہی اس کو ہے جو عقل میں نہ آئے، یہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہ آئے، اور جو پوچھے کیسے تو اس کو وہ پوچھ رہے عقل کی بات جو ہے، تو یہ اسی کو پھر تو اسی لیے تو وہ کرامت بنتی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ایسے لوگ بھی میں وہ عصر سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ سنت کے مطابق کھاتے ہیں، یہ نہیں بالکل نہیں کھاتے، سنت کے مطابق کھانا کیا ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے کھائیں نہ، اور جب کھائیں تو آدھا پیٹ کھائیں۔ جو آپ نے امت کو یعنی لوگوں کو اجازت دی ہے بھئی کھانے کا شوق ہوتا ہے، تو ان کو 1/3 کی اجازت دی ہے بھئی، تیسرا حصہ یعنی کھانے کی، تیسرا حصہ پینا، تیسرا حصہ خالی۔ اور لیکن آپ نے جو اپنا طریقہ تھا وہ آدھا پیٹ یعنی 1/4 کھانا، 1/4 پینا، باقی خالی۔ تو جو اس بھوک جب تک نہ لگے کھائے نہ، 1/4 کھائے، مثال کے طور پر وہ 3 روٹیاں کھاتا ہے تو وہ 1 روٹی یا اس کا تو وہ اس طرح کا جو احتیاط کرے بندہ تھوڑا اور اپنا، تو انشاءاللہ جو ہے اس کے لیے پھر یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا مسئلہ۔ وہ کریں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کریں، جی ہاں جی، اگر فرض کے ساتھ مل سکتے ہیں تو پھر کریں وہ انشاءاللہ، ساتھ نہ کریں آ کے جو صف کھڑی ہے پیچھے کریں انشاءاللہ۔
اللہم صلی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جی یعنی یہ درود بھیجنے کا کیا مطلب؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ رحمتیں بھیجنا، رحمتوں کا نزول. جب ہم یعنی جو قرآن مجید میں بھی ہے نا ان اللہ و ملائکتہ کہ یصلون علی النبی، تو یہ یہاں بھی جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہ یا اللہ رحمتیں اپنا بھیج نبی علیہ السلام پر. اسی طرح اگلا ہے اللہم بارک علی، اے اللہ برکتیں جو ہے بھیج. تو یہاں تو انہوں نے ترجمہ درود کا دیکھیں، یہ مطلب ہی ہے کہ اس کا یعنی رحمت، اس میں بہت خیر اور برکت اور مطلب ایسی چیزیں کہ جو بندے کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی، اور اللہ اپنے فضل سے جو ہے وہ کرتا ہے. ہر ایک شے کی اگلی کمی بیشی ہر چیز پوری ہوتی ہے، مزید درجات کی بلندی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں. یہ بندہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہے نا، یہ عاجزی کہ اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو حضور علیہ السلام کو کچھ نہیں دے سکتا، یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو ہی ان کو عطا فرما اپنے پاس سے، میں نہیں کچھ دے سکتا، تو میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں. اور درود شریف اصل میں جو ہے یہ بہت ساری خوبیاں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. یہ شکر ہے، یہ نبی علیہ السلام کا بندہ ایک قسم کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ آپ نے ہمیں دین سکھایا، قرآن سکھایا، رحمان کا تعارف کرایا، رمضان ملا، ہر چیز ملی، تو ہم واپس کیا نہیں دے سکتے کچھ آپ علیہ السلام کو. تو پھر ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی عطا فرما ان کو، ہم تو ان کو کچھ نہیں، کیونکہ جو ہم دیں گے وہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے یا انہی کے وسیلے سے ملا ہوا ہے. تو یہ چیز ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب. ماشاءاللہ.